ناظرین لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج بڑی غیر معمولی ایک پریس کانفرنس ہمیں دیکھنے کو ملی. ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ جو پریس کانفرنس کی, زیادہ تر اس میں تو عمران خان کا جو طرز سیاست رہا ہے گزشتہ 5-6 ماہ, اور خصوصاً نام نہاد جو امریکی بیانیہ تھا, اس پر بڑی کھل کر اور وضاحت سے آج کچھ حقائق سامنے رکھے گئے. پھر ارشد شریف صاحب کا جس طرح بہیمانہ قتل ہوا, آج ان کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا, اس حوالے سے بھی آج کی پریس کانفرنس میں بڑی اہم باتیں کچھ سامنے آئیں, اور یہ بڑی ایک کلیئر کٹ بات کی گئی کہ بغیر ثبوت کے جس طرح ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس معاملے میں بھی وہ اب ناقابل برداشت ہے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس اہم پریس کانفرنس میں کیا باتیں ہوئی. میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, غدار کہنا, نیوٹرل کہنا, جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے, میری ایجنسی نے, آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے, ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا, اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپر سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپر سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. آپ سمجھتے ہیں سپر سالار غدار ہے, لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے, آپ کی سوچ میں غدار ہے, تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے, آپ ملیے, یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں, اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں, وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. آپ کی قول و فعل میں, فکر و تدبر میں اتنا کھلا, اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں. جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے, آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ, جس پر انہوں نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات. ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیجیں. اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہو. پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا. ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا. چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچا. اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی. اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی. ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا. ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا. ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور؟ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا وہ پاکستان واپس نہ آئے ورنہ انہیں مارے؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک, خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ؟ کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور؟ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے, لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ رہا. اس میڈیا ٹرائل میں ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا. ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے, لہذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے. ناظرین اسی معاملے پر تفصیلی گفتگو کریں گے. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں. بیرسٹر سیف صاحب, آپ نے پریس کانفرنس دیکھ لی ہوگی DGISPR اور DGISI کی. اس میں ارشد شریف صاحب کو جو تھریٹ لیٹر ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ KP نے جاری کیا تھا, اگست کی بات ہے,
یہ کہ جی افغانستان سے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ جو ہیں انہیں اسلام آباد پنڈی میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے یہ تھریٹ لیٹر جو تھا یا اس کے بارے میں نہ تو وفاقی حکومت کو اعتماد میں لیا، نہ ریاستی اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو اعتماد میں لیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور ہمارا جو اس سلسلے میں ہراول دستہ کہیں، ہمارا دہشت گردی کی جنگ میں جو ہراول ادارہ ہے، صف اول کا ادارہ ہے، وہ ہمارا سی ٹی ڈی ہے، جو انٹیلیجنس بھی جمع کرتا ہے اور آپریشنز بھی کرتا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ تو یقیناً ان کے ذرائع ہیں، اور وہ جب اطلاع ان کو آتی ہے اور انفارمیشن اور انٹیلیجنس آتی ہے تو وہ اس کو مرتب کر کے تھریٹ الرٹ کی شکل میں اس کو جاری کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے خود کئی بار یہ بات کی ہے، ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، ان کی رشتہ داروں کی فیملی کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اسی تناظر میں ہمارے سی ٹی ڈی نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، جو روٹین کی کارروائی ہوتی ہے، اور یہ صرف ارشد شریف کے لیے نہیں ہوا تھا۔ ایسے تھریٹ الرٹ روٹین میں انٹیلیجنس ادارے جاری کرتے رہتے ہیں، وفاق کے زیر اہتمام آئی بی ہے، دیگر ادارے ہیں وہ بھی جاری کرتے ہیں، اور صوبے کے زیر اہتمام ادارے بھی جاری کرتے ہیں۔ تو روٹین میں ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا، وہ الرٹ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات، اور وہ ہوا ہے، وہ سی ٹی ڈی کا ایک عام طریقہ کار ہے، انہوں نے اس طریقہ کار کے تحت نہ صرف جاری کیا بلکہ اس کو کمیونیکیٹ بھی کیا۔ جہاں تک ارشد شریف صاحب کے جانے کا تعلق ہے، ہمارے بارے میں رانا ثناء اللہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ تھریٹ الرٹ بھی فرمائشی تھا اور ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور اس طرح سے ایک تناظر رانا صاحب نے پیش کیا کہ جیسے شاید ان کا پاکستان سے پشاور ایئرپورٹ کے راستے جانا کسی بہت بڑی بین الاقوامی سازش کا حصہ تھا۔ تو رانا صاحب کو میں آپ ہی کے وساطت سے جواب دینا یہ چاہ رہا ہوں، وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کو پاسپورٹ حکومت پاکستان نے جاری کیا، جو کہ انہی کے وزارت داخلہ کے تحت ادارہ جاری کرتا ہے۔ ویزا انہوں نے یقیناً اس ایمبیسی سے دبئی کے لیا۔ ایئرپورٹ پوری دنیا میں اور پاکستان کے ہر کونے میں جہاں بھی ایئرپورٹ ہے وہ سب کے سب وفاقی حکومت کے زیر تحت ہوتے ہیں۔ وہاں ایف آئی اے کا ادارہ ہے، وہاں کسٹمز ہے، وہاں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، وہاں اے این ایف ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے وفاقی ادارے ہیں، ان میں ایک ادارہ بھی صوبے کا نہیں ہوتا۔ تو اور نہ ہی ارشد شریف کا نام ای سی ایل پر تھا، وہ بھی وفاقی کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے جدھر بھی جانا چاہتا وہ جا سکتا تھا۔ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ لیٹر میرے سامنے ہے، سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ نے آپ کے جاری کیے تھے، واقعی اتنے یہ سیریس تھریٹ تھے، یہاں تک بتایا گیا کہ افغانستان میں جس جگہ ٹی ٹی پی کا یہ اجلاس ہوا اور وہ ارشد شریف کو اسلام آباد اور پنڈی میں نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہیں واقعی سیریس تھریٹ تھا؟ دیکھیں، میری بات سنیں، میں نے پھر وہی کہا شاہزیب کے عادل کے بات یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کے خلاف انفارمیشن ہوتی ہے انٹیلیجنس تو تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے، اور یہ صرف ارشد شریف نہیں، یہ ہمارے وزراء، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، جتنے بھی لوگ ہیں، مذہبی علماء، ان سب کے حوالے سے اگر کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو اس کو بائی نیم نام لے کر جو ہے اس میں لکھ کے ایک شخص یا کئی ہو ان کے نام لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن کا سورس کیا ہے، تحریک طالبان ہے یا کوئی اور ہے، وہاں سے وہ جمع ہوئے ہیں، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے پلان کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھریٹ الرٹ کا ایک روٹین کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ روٹین میں جاری ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ تھریٹ بے بنیاد ہے تو ارشد شریف خود کیوں کہتا ہے کہ مجھے کئی بیانات اس کے ریکارڈ پہ ہیں کہ مجھے تھریٹس ہیں، اس کی فیملی کہہ رہی ہے۔ اور آخری میرا سوال رانا ثناء اللہ سے یہ ہے کہ اگر یہ تھریٹ اتنا غلط ہوتا تو اس کو کینیا میں سر میں گولی کیسے ماری گئی؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بولدک افغانستان کا تھا کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہاں کوشش کرے گی کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب یہ وہی چیز ہے نا، یہ وہی اشارہ ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے تھریٹ کی جانب تھا۔ اب کینیا میں تو جنہوں نے بھی انہیں قتل کیا تو اس کا مطلب کہ وہ پھر ٹی ٹی پی والا تھریٹ ہی تھا نا، اور کسی تھریٹ کی تو ارشد شریف بات نہیں کر رہے تھے، وہی ٹی ٹی پی والا تھریٹ تھا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، ہمارا جو تھریٹ الرٹ تھا وہ یقیناً سی ٹی ڈی ہی نے ایشو کیا، اور انہوں نے جن لوگوں کی نشاندہی کی اس کا ذکر کیا اس میں کہ کن لوگوں کی طرف سے تھریٹ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کو
کینیا میں جو ہے وہ انہوں نے مارا ہے, TTP نے مارا ہے. ارشد شریف نے تو خود کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا, اس نے تو کہا تھا مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اب دھمکیاں کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن CTD کا جو تھریٹ الرٹ تھا وہ ان ریلیشن ٹو اے اسپیسیفک گروپ تھا. اس کے بعد جب وہ باہر گیا ہے تو وہاں پر اس کو مارا گیا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو دھمکیاں مل رہی تھی ان میں کوئی نہ کوئی صداقت تو تھی. تو CTD کا تھریٹ الرٹ بھی اسی کنیکشن میں کریڈیبل بن جاتا ہے کہ بے شک اس کو ان لوگوں نے نہ مارا ہو جن کا CTD نے کہا ہے, لیکن انڈر تھریٹ وہ تھا, ہی واز بینگ تھریٹنڈ, اور اسی لیے وہ پاکستان سے باہر گیا. اور جب وہ باہر گیا تو وہ جو بھی اس کے پیچھے تھے, میرا تو خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ذرا اپنے ٹیلی فون کال چیک کرانی چاہیے فورینزک. مجھے تو لگتا ہے کہ جتنی شوق سے وہ آج خیبر پختونخوا حکومت پر الزام تراشی کر رہے تھے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خود اس گروہ کے سرغنہ ہیں جنہوں نے یہ کارروائی ارشد شریف کے خلاف کی ہے. اسی لیے یہ سارے ایک کے بعد دوسرا ابھی بھی اس وقت قمر زمان قاہرہ پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو دوپہر سے ابھی تک مسلسل PDM کے رہنما مختلف شکلیں بدل کر آ رہے ہیں اور وہی بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوپہر کو ارشد شریف کا جنازہ تھا, اور یہ جنازے کی میڈیا کوریج رکوانے کے لیے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یقینی طور پر یہ اس سازش کا حصہ ہے, اور یہی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت جلد انصاف کے ہاتھ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ جو کرپشن ہے ان کے گریبانوں میں ہوں گے انشاءاللہ. بیرسٹر محمد علی صاحب thank you so much for joining us. Brigadier صاحب thank you so much for joining us. آپ آج نے دیکھی بڑی انپریزیڈنٹڈ سا, اور جو پریس کانفرنس تھی اس میں باڈی لینگویج سے لے کے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ وہ معلومات اب جا کے مطلب امریکی سازش سے لے کے اور بہت سارے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت تھی کہ DGISPR اور DGISI جو ہیں وہ اس طرح آ کے پریس کانفرنس کریں؟ کیوں ضرورت محسوس آئی آپ کے خیال میں فوج کو؟ عادل دیکھیں, یہ ایک بہت ہی ضرورت تھی, اور یہ DGIC نے آپ نے خود کلیریفائی بھی کیا کہ ان کی بڑی انسٹرکشن تھی کہ مجھے کبھی ٹی وی پہ میری پکچر یا میں ویڈیو پہ نہیں آنا چاہتا, لیکن مجھے مجبوراً آنا پڑا جب کہ کچھ رانگ انفارمیشن دی جائے اور جھوٹ کو سچ ظاہر کیا جائے. اور اگر میری انفرادیت میرے پاس جتنی مرضی تنقید کی جاتی میں کبھی بھی نہ آتا, لیکن میرے ادارہ اور میرے شہیدوں کے بارے میں اگر ایسی کوئی بات کی جائے تو دین آئی ہیڈ ٹو کم اینڈ ایکسپلین مائی پوزیشن. اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے وہی بات کی کہ رانگ خبروں کو آپ جب غلط ثابت کریں گے تو اگر اس کو نہ ڈیفینڈ کیا جائے دیٹ مینس کہ یو آر رانگ. اور اس کی وجہ سے انہوں نے بڑی کلیئر بات کی کہ آپ کے سامنے کہ اس وقت وی آر انڈر 5th جنریشن وار میں, ہمیں یہی کہ کوشش دشمن کی ہے, اور ہمارے لوگ نہ سمجھ جو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو کمزور کیا جائے, اس میں ویج کریٹ کیا جائے اور فوج کو کمزور کیا جائے تاکہ عراق, لیبیا, سیریا کی طرح کے حالات پیدا کیے جب کہ عزائم پورے کیے جائیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آ کے کچھ چیزیں کلیریفائی کر دوں, اور اس کے ساتھ پھر جو ایک پولیٹیکل ہم نے کیا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم نے یہ اٹس ناٹ جنرل باجوہ کا یہ دسینا, بلکہ یہ پوری جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے جسے کور کمانڈر جو ہوتے ہیں مل کے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ غلطی کو بھی ایڈمٹ کیا گیا کہ جس طرح ماضی میں ایک سیاسی کردار فوج کا رہا ہے, جب رہا ہے تو اس سے نقصان فوج کو ہی پہنچا. کیا آپ سمجھتے ہیں آج ان سے سوال بھی یہی ہوا جس کو انہوں نے جواب تو نہیں دیا, لیکن 2016-17 میں جس طرح عمران خان کی سپورٹ کی گئی, پھر 18 کے انتخابات, وہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے, تو اس سب کچھ کے باوجود عمران خان نے کوئی زیادہ اچھا صلہ نہیں دیا فوج کو. تو یہ جو ماضی قریب کی جو غلطیاں ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مکمل طور پر انڈو ہو چکی ہیں یا تھوڑا سا مزید وقت لگے گا اس میں؟ میرے خیال میں بڑا کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ واٹ ایور ہمارے سے غلطیاں ہوئی دے ایڈمٹڈ, اور پہلے کی بھی ہیں اب کی بھی ہیں, لیکن پھر اکتوبر 2021 کے بعد سے دس ڈیسیژن ہیز بین ٹیکن اینڈ وی آر فرم کہ کوئی ہم صرف آئین اور قانون کے اندر جو ہیں وہ رہیں گے, ہمارا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا. اور یہی بڑی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہمارے سے ناراض ہوئے تھے اور وہ وانٹیڈ کہ ہمارے مارچ میں بڑا پریشر تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, دیر بی سیٹ کہ نتھنگ ڈوئنگ ناؤ وی ایوری بڈی آن دیئر اون, ہم اب اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے.
اسی وجہ سے انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا یہ ایسے کریں، بٹ آرمی چیف ڈکلائن کہ اب آرمی کا رول نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ پولیٹیشین کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فوج کی طرف مت دیکھیں. آپ سیاسی اپنی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں، فوج کو اپنا آئین اور قانون کے حساب کے دائرے میں رہنے دیں، ان کے بہت آپریشن کام ہے اس کو چلنے دیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ٹویٹر پہ ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا پہ، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس میں دشمن کا کتنا بڑا کھیل ہے اور ہم انیڈورٹنٹلی کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں. آئی تھنک دس وی مسٹ انڈرسٹینڈ، اور یہی ان کی میٹنگ کا ہائی لائٹ تھا. اچھا سر، یہ جو ایسے جب واقعات ہو جاتے ہیں اور ایسی تنقید جب شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایسی ایکسٹرا آرڈینری پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کا رینک اینڈ فائل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ عادل، ایک میں بتاؤں، ہماری مسلح فوج بہت ہی ڈسپلنڈ ہے اور ان میں کوئی بھی کسی قسم کا بھام نہیں ہے، نہ کبھی ہوتا ہے. اور وہ دے لک ٹورڈ چیف آرمی اسٹاف. جو ڈسین چیف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے وہی کور کمانڈر، ڈویژن کمانڈر، بریگیڈ کمانڈر، کمانڈنگ آفیسر نیٹورک. سو یہ ایک خدا کا شکر ہے کہ ہماری فوج بہت ڈسپلنڈ ہے، ان کو کوئی اس معاملے میں ڈاؤٹ نہیں ہے. دے لک اینڈ دے آر فوکس اینڈ دے آر پروفیشنل آرمی. اور انہوں نے اس چیف آرمی اسٹاف سے جن باجوہ کے 6 سال ہو گئے ہیں. آئی تھنک ہی ڈیلیورڈ لاٹ، چاہے ضرب عزب ہو، رد الفساد ہو، یا اور آپ کے ملک کے پولیٹیکل مسائل ہوں، جیسے آپ کی اکانومک کرائسس ہوئے ہیں، تو یہ پرسنلی جا کے سعودی عرب میں، یو اے میں، چائنا میں، ہر جگہ پر جا کے وہ ایک اپنے انڈیویجول جو ان کا ایک پولیٹیشین میں کانٹیکٹ تھا اس کو بھی استعمال کیا، ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ کو کیا، اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. آئی تھنک اس پہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ معاملہ کہ آپ سمجھیں کہ آج کی پریس کانفرنس جس میں تو بہت زیادہ کلیئرٹی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سوشل میڈیا پہ یہی کچھ جاری رہتا ہے اور جھوٹ کا اسی طرح پرچار کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آج تو ہمیں لگا کہ اب برداشت تقریباً جو ہے وہ فوج میں بحیثیت ادارہ اٹس آلموسٹ مطلب ختم ہو چکی ہے، بس ریڈ لائن کام ہوگا. دیکھیں، اسی وجہ سے کوئی اہمیت تھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی دونوں آپ پر آئے اور انہوں نے آ کے سائفر کی بھی بڑی کلیئر بات کی کہ نیریٹو جو ہے اس کو کیسے بلڈ کیا گیا. اور جبکہ نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ میں بڑی چیزیں بات کلیئر ہو گئی. آرمی کا یہی نقطہ نظر ہے کہ پلیز ڈونٹ کریٹیسائز یور ملٹری فورسز، ڈونٹ کراس دس ریڈ لائن. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے لوگ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، نارتھ وزستان میں، ساؤتھ وزستان میں شہید ہو رہے ہیں، جوان لڑ رہے ہیں، ان کے مورال کو بڑا افیکٹ ہوتا ہے، شہداء کی فیملیز کو بڑا فرق پڑتا ہے. انہوں نے بلوچستان میں کور کمانڈر کی شہادت کا بھی ذکر کیا، کیسے ذکر کیا گیا. آئی تھنک ان سب چیزوں کو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. ہم نے اینیمی کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کری ہے، ہمارے پر کیا ہوا ہے. یہ کانفرنس اس کے ریلیٹڈ بہت عام تھی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں دے ول انڈرسٹینڈ اس کی سینسٹیوٹی کو اور ان چیزوں سے گریز کریں گے. بلکہ وی وانٹ کہ ہماری عوام اور فوج میں جو ایک اعتماد ہے، وہ بانڈ ہے، وہ زیادہ افیکٹ ہو. کیونکہ ہمیشہ لڑائی یو فائٹ ایز اے نیشن، فوج اکیلا لڑائی نہیں لڑتی ہے، اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے جس کو ہم نے سب نے مل کے ڈیفیٹ کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اس وقت پاکستان کے سینئر اور مایہ ناز تجزیہ کار صحافی منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس ہم نے دیکھنے کو ملی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ، اور میں آپ کا اس پر ٹویٹس اور تجزیہ بھی سن رہا تھا. کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، یا خان صاحب جو ہیں، دیکھیں ایک ریڈ لائن تو آج ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ کافی غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے لانگ مارچ کل سے ان کا شروع ہو رہا ہے، تو وہ پھر اسی طرح جلسوں جلوسوں میں ان کو اگر وہ لتاڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر کس طرف حالات جا سکتے؟ بہت شکریہ عادل. دیکھیے، میرے خیال میں گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے کہ نیگوسیشن ہو جائیں، کو حالات بہتر ہو جائیں، لیکن اب عمران خان صاحب جو مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی تلخی بڑھ گئی ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا پریس کانفرنس کے اندر، یہ تو بڑی غیر متوقع سی بات تھی.
لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے اور عمران خان صاحب نے اس قدر وہ آگے جا چکے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے خیال میں اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا. اور اس لیے آج باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے پھیلائے ہوئے جتنے بھی جھوٹ تھے ان کو ایکسپوز کرنا پڑا, اور جو پردہ تھا بہت ساری چیزوں پہ وہ بھی اٹھ گیا. گو کہ ابھی بھی DGI فرما رہے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جو شر ہے, جو سچ ہے وہ بھی شر کا باعث بنتا ہے. تو ابھی بھی انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے ان تک ہی ہیں اور وہ ان تک ہی رہیں گی. لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے کہ حالات ضرور خراب ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے اب پاکستان تحریک انصاف کوئی سیونگ گریس مانگے گی, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی جو ویڈیو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا یہ کوئی حکومت گرانے یا لانے کے لیے یہ لانگ مارچ نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں یہی ہوگا, لوگوں کو اکٹھا کریں گے, مومنٹم بنائیں گے, اسلام آباد تک جائیں گے اور میں بھی شاید کوئی بہت بڑا جلسہ کر کے اسے ختم کر دیں, کیونکہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو اس وقت تو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہ مجھے جنرل الیکشن اتنی جلدی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ ہی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں کوئی عمران خان صاحب کا کسی طرح سے کوئی کردار ہو سکتا ہے. تو وہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن آج صبح کی بہت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی, یعنی جو جھوٹ عمران خان صاحب کی جماعت نے پھیلایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے, لوگ عوام سے زیادہ بہت سارے جو ان کی اندھی تقلید میں مبتلا صحافی تھے اور یوٹیوبرز تھے, ان کو بھی میرے خیال میں آج کے حقائق نے بہت کچھ سکھایا ہے. کیونکہ جہاں تک مرحوم ارشد شریف صاحب کی قتل کے حوالے سے بات ہے وہ ابھی صرف باتیں ہی ہیں, جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے, انویسٹیگیشن نہیں ہوئے گی, اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا منیب, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کچھ زیادہ اس سے حاصل نہیں کر پائیں گے لانگ مارچ سے؟ دیکھیے اگر ان کا مومنٹم بنتا تو ظاہری بات ہے وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ عام انتخابات ہیں وہ تو ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر خان صاحب کا وہ آتے ہیں اور چھوٹا موٹا ایک جلسہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو کیا ایسا نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ ان کی سیاسی شکست کا آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ مومنٹم, وہ دیکھیے ہی از لیڈنگ اے پاپولر موومنٹ, مومنٹم وہ بنا لیں گے, لوگ بھی ان کے ساتھ جڑیں گے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں آئیں گے, لوگ بھی نکلیں گے, لیکن لوگوں کا بھی وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں نا. کوئی آپ نے جس طرح آج DGI نے خاص طور پہ DGI نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت ہمیں بلائے گی آرٹیکل 245 کے انڈر تو فوج رسپونڈ کرے گی, حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی آئینی طریقے سے. اور آرمی چیف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی کو ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے نہیں دیا جائے گا. سو ایک بات تو کلیئر ہے کہ جتھے کے زور پر آپ حکومت کو نہ نیل ڈاؤن کر سکتے ہیں, نہ آپ حکومت سے کچھ کروا سکتے ہیں, اور اس بات کا ادراک اب عمران خان صاحب کو ہو چکا ہے. لانگ مارچ ہوگا, بڑا ہوگا, قافلے ہوں گے, جلسے ہوں گے, تقاریر ہوں گی, شعلہ بیانی ہوگی, مزید چورن بیچا جائے گا, لیکن مجھے اس سے زیادہ کچھ سیاسی طور پر حاصل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. گو کہ عمران خان صاحب ایک فیس سیونگ ضرور مانگیں گے اور چاہیں گے کہ انہیں ملے, کوئی لالی پاپ مل جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ اتنی آسانی سے ملے گا. عمران خان صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا الیکشن کا, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں بہت اچھی کارکردگی دے. اچھا فیصل واڈا کی کل بڑی انٹرسٹنگ اور شاکنگ پریس کانفرنس تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے معاملات مزید بگڑتے ہیں عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ان کے کچھ اپنے لوگ جو ہیں وہ تیزی سے انہیں چھوڑنا شروع ہو جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں خان صاحب جو ہیں وہ اتنا ان کا اورا ہے اور اتنا ان کا بیانیہ مضبوط ہو چکا ہے کہ لوگ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے انہیں چھوڑنے؟ دیکھیے کچھ لوگ جن کا تعلق پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہے وہ تو ضرور سوچیں گے, اور اب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے اور اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بکا ہے اور اس کے ٹیکرز بہت زیادہ ہیں, گو کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے لیکن پھر بھی ہے. لہٰذا آج DGI نے تو یہ بتا دیا ہے کہ, بلکہ DGI نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی سائفر کے حوالے سے, جو اسیسمنٹ تھی ISI کی پوری انویسٹیگیشن تھی, وہ انہوں نے حکومت پر چھوڑی, عمران خان صاحب کی حکومت پہ, کہ آپ عوام تک پہنچائے, انہوں نے نہیں پہنچایا. تو یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ جس سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں چلا. جو ISI نے اسیسمنٹ دی وہ بھی پتہ چل گئی, بتا دی انہوں نے, حکومت کو بھی بتا دی. لہٰذا لوگ جڑیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ حالات اتنے اچھے ہیں نہیں. اگر عمران خان صاحب کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے تو پھر خدا نخواستہ کو بہت سنگین حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. منیب فاروق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.